بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اردو کلاس 4 لیکچر نمبر 17 صفحہ نمبر 25 سبق نمبر 6 شفق۔ ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کو اچھے سے کر لیا تھا، اس کے ورڈز میننگز کو بھی دیکھ لیا تھا۔ نیکسٹ ہم نے کچھ اشعار کی تشریح کو بھی کیا تھا۔ اب ہم آگے کے اشعار کو دیکھ لیتے ہیں۔ ذرا دیر میں رنگ بدلے کئی، بنفشی و نارنجی و چمپئی، یہ کیا بھید ہے، کیا کرامات ہے، ہر ایک رنگ میں ایک نئی بات ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شفق کے رنگ بھی بدلتے جاتے ہیں اور آسمان کبھی جامنی، کبھی نارنگی اور کبھی ہلکے زرد رنگ کا نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ہر رنگ بہت خاص اور الگ معلوم ہوتا ہے اور انسان کا دل اس سے کبھی نہیں بھرتا۔ اس شعر میں پھر سے شاعر شفق کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شفق کے رنگ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بدل جاتے ہیں، مختلف رنگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ بنفشی یعنی کہ چامن جیسا جامنی رنگ، نارنجی جو ہے وہ مالٹا یا اورنج جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح کا شیڈ ہے، اور چمپئی جو ہے وہ ہلکا زرد رنگ ہوتا ہے، پیلے رنگ سے ملتا جلتا رنگ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے شاعر کہتا ہے کہ ان رنگوں کے اندر آسمان کا رنگ بدل رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کہ کبھی ہمیں کوئی رنگ نظر آتا ہے، کبھی کوئی رنگ نظر آتا ہے، اور ہر رنگ جو بھی ہمیں نظر آتا ہے، ہر رنگ اپنے آپ میں بہت خاص ہے اور ہر رنگ بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اور ہمیں ان رنگوں کے اندر، اس سارے نظارے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ انسان کا دل حیران بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ خوش بھی ہوتا ہے، اور انسان اس نظارے کو اگر دیکھنا شروع کرے تو انسان کا دل نہیں بھرتا اور انسان چاہتا ہے کہ وہ اس نظارے کو بہت دیر تک دیکھتا رہے۔ یہ مغرب میں جو بادلوں کی ہے باڑ، بنے سونے چاندی کے گویا پہاڑ، فلک نیل گوں اس میں سرخی کی لاگ، ہرے بن میں گویا لگا دی ہے آگ۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ مغرب کی سمت میں بادل کی ایک قطار میں موجود ہے، یعنی کہ بادل ایک قطار میں موجود ہیں، اور جب آسمان کی سرخی ان کے ساتھ ملتی ہے تو یہ بادل سونے کے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ نیلا آسمان اور سرخ بادل بہت دلکش اور خوبصورت لگتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ جنگل میں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ مغرب کی سائڈ پہ بادلوں کی باڑ یعنی کہ بادلوں کا سیلاب ہے، یعنی کہ بہت سارے بادل ہیں۔ اس کو سیلاب سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جیسے باڑ ہوتی ہے، جیسے ایک طرف پوری کی پوری قطار ہوتی ہے کسی چیز کی، جیسے ہم گھروں کے آگے باڑ لگاتے ہیں یا چھوٹی سی ایک دیوار سی کرتے ہیں یا تار لگاتے ہیں تاکہ کوئی اس طرف نہ آئے، تو وہ ایک لمبی قطار ہے، یعنی کہ ایک لمبی لائن میں بادل جو ہیں وہ مغرب کی طرف موجود ہیں، اور جب ان کے ساتھ آسمان کے یہ رنگ ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سونے اور چاندی کے پہاڑ ہیں۔ یہ بادل جو ہیں انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بادل جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے پہاڑوں جیسے نظر آنے لگتے ہیں، اور جو ہمارے پاس آسمان ہے اس کے اوپر یہ جو سرخ رنگ کا ایک جو ہے لاگ اور یہ چیزیں اس کے بارے میں بات کی گئی، یعنی کہ سرخ رنگ کے کپڑے جیسا سرخ رنگ کا آسمان سارا کا سارا نظر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے جنگل کے اندر آگ لگا دی ہو۔ تو جب جنگل میں آگ لگتی ہے بہت بڑے پیمانے پر تو اس کے رنگ جس طرح کے نظر آتے ہیں، آسمان کا رنگ بھی اسی طرح کا نظر آ رہا ہے۔ اب آثار ظاہر ہوئے رات کے، کہ پردے چھٹے لال باغات کے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اب رات کا وقت قریب آ گیا ہے اور آسمان پر موجود سرخ باغات اب غائب ہونے لگے ہیں، اسی طرح یہ خوبصورت مناظر نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے اور رات ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر
آثار ظاہر ہوئے رات کے، یعنی کہ اب رات ہونے لگی ہے، اندھیرا چھانے لگا ہے، اور بادلوں کا اور آسمان کا جو رنگ ہے وہ مدھم ہونے لگا ہے، یعنی کہ کم ہونے لگا ہے، کیونکہ اب ہر طرف سے رات کا کالا رنگ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ رنگ جو ہے، یہ جو پردے سے ہمیں باغات جیسے پردے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ بھی یہاں سے ختم ہو جائیں گے، اور تھوڑی ہی دیر میں رات ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ ہمیں نظر آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر کور ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔